बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, क्योंकि पंजाब में जो तब्दीली आई है उसके असरात अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर भी पड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा एक बार फिर ख़तरे में पड़ गई है। अब फैसला करना है कि नए इंतखाबात करवाने हैं या फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाते और वो इस्तीफ़े अभी तक एक कागज़ का टुकड़ा हैं, तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त भी अपनी जो है अपनी अक्सरियत वो खो जाएंगे, खो चुके होंगे और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि दोबारा वज़ीर आज़म बनना है या फिर नए इलेक्शन करवाने हैं और असम्बलियों को डिज़ोल्व करना है। ये फैसला इमरान खान करेंगे। कब इलेक्शन करवाने हैं ये भी फैसला इमरान खान करेंगे। अब बाकी सब पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उनको भी समझ आ गई है। इस सारी सूरत हाल में एक और बड़ी बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस इंतखाब पे लगी हुई थी, पूरी दुनिया की नज़रें, और वो खा अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, रूस हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, तुर्की हो, जितने भी ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया का, ये सब के सब पाकिस्तान पे नज़रें लगी हुई थी इन इंतखाबात पे। ये ज़िमनी इलेक्शन थे, ये ज़हन में रखिएगा। और आलमी ज़राया अबलाग भी इसको कवर कर रहे थे कि ये 20 सीटों पे, और वो भी पंजाब में, क्योंकि फैसला ये होना था कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और इमरान खान साहब को हटाया गया, उस पे अवाम का रद्द अमल सामने आया। और क्या अवाम का रद्द अमल, और ये जो बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, क्या ये पोलिंग डे वाले दिन भी इसी तरीके से ये कन्वर्ट हो सकेंगे? क्योंकि ये नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि फीड किया जा रहा था कि देखें जी जलसे जुलूस तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये वोटों में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये पार्लिमानी बर्तरी में जो है पार्लिमानी जीत में ये कन्वर्ट हो सकेगा या नहीं। जलसे जुलूस तो भुट्टो साहब भी बहुत करते थे, जलसे जुलूस तो मौलाना मौदूदी साहब भी बहुत बड़े करते थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आता था तो जमात इस्लामी हार जाती थी और भुट्टो साहब को भी इलेक्शन हार गए थे, जलसे बहुत बड़े कर रहे थे। ये जानबूझ के फीड किया जा रहा था ताकि ये तासुर दिया जा सके कि जनाब ये तो सिर्फ तमाशबीन हैं जो आते हैं, तकरीर सुनते हैं और चले जाते हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए जी पूरी दुनिया की नज़रें, आलमी ज़राया अबलाग भी इसको कवर कर रहे थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में इन ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को दुनिया भर के ममालिक ने कवर किया, दुनिया भर के ज़राया अबलाग ने कवर किया, और सिर्फ कवर नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया पे भी देखने को हमें मिले मिडल ईस्ट के जय्यद लोग जो हैं, मगरब अरब ममालिक के जय्यद लोग, चीनी वजारत ख़ारजा और चीन के सफारत खाना, बरतानिया का सफारत खाना, अमेरिका का सफारत खाना, वो सब उन्होंने इन इंतखाबात को मॉनिटर किया और देखा। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई तो फिर सोशल मीडिया पे हमने देखा ट्वीट्स के ज़रिए, ऑफिशियल और दीगर ट्वीट्स के ज़रिए इमरान खान साहब को भी मुबारकबाद दी गई और तबसरे भी किए गए, तज्ज़िये भी किए गए कि ये लैंडमार्क जो है उनकी विक्ट्री है और एब्सोल्यूट विक्ट्री है, और पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं और मुस्तकबिल के हुक्मरान भी इमरान खान ही होंगे पाकिस्तान में। यहाँ तक ये तबसरे हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये हुआ था जी रजीम चेंज, आपको मालूम है, और यही इमरान खान साहब ने 2-3 बातें ही की थी, और इस दफ़ा उन्होंने महंगाई का जो एलिमेंट है वो बाद में आया था। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब इस जो विक्ट्री को, इमरान खान साहब की विक्ट्री को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई की वजह बनी, कोई कह रहा है ये जनाब लोटों की वजह बनी कि तमाम लोटों को वोट दे दिए, कोई कह रहा है कि ये पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे जो हैं लेम एक्सक्यूज़ हैं, लेम एक्सक्यूज़ है और कुछ भी नहीं है। इन फैक्ट ये जो विक्ट्री है ये पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान के अवाम ने
ثابت کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ بتا دوں کہ نمبر 1 تو یہ جو مراسلہ، جو رجیم چینج مراسلہ، امریکہ سے حکم آیا اور ہم نے وزیر اعظم تبدیل کر دیا اپنا، اور اپنے وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد باقی جتنا بھی کنبہ بچا تھا اس کو ہم نے اقتدار دے دیا۔ تو اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کا سخت ترین رد عمل ہے۔ پھر اس سارے رجیم چینج آپریشن پہ کیا ہوا؟ شادیانے بجائے گئے۔ امریکہ، واشنگٹن، امریکی محکمہ خارجہ، وائٹ ہاؤس کے ترجمان مسلسل اس رجیم چینج آپریشن کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن جو دوست ممالک تھے وہ اس رجیم چینج آپریشن پہ خوش نہیں تھے، اور چائنا نے بہت ہی سخت میسیج دیا۔ انہوں نے $2.3 بلین کا بیل آؤٹ پیکج بھی دیا، ایک قرض کی صورت میں لون بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سخت ترین میسیج دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ چائنا ہی تھا وہ ہمارا دوست جس نے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو استوار کرنے میں کئی سال لگائے اور اس نوبت تک پہنچے، لیکن ہم نے اس کو یک لخت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس سارے کے سارے پروسیس کو انڈو کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی بھی ادارہ جاتی فورم پہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ بحث نہیں ہوئی کہ جناب یہ رجیم چینج کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی ایسے فورم پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ تو جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے ہوئے ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا ان 3 مہینوں میں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی سلامتی کو۔ تو پہلا تو یہ ہے جی چائنا کی طرف سے۔ انڈیا میں اس رجیم چینج پہ شادیانے بجائے گئے، میڈیا خوش ہوا، اور وہ لوگ، ان کے ریٹائرڈ فوجی افسر جو یوٹیوب پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کو دن بھر کوستے تھے، ٹوٹنے کی نوید دیتے تھے اور پاکستان کی افواج کو برا بھلا کہتے تھے، وہ لوگ بیٹھ کے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ اس رجیم چینج کو سپورٹ کرنے لگے اور عمران خان کی مخالفت کرنے لگے۔ اس سے کافی لوگوں کا ذرا کھٹکا کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو پاکستان کے خلاف تھے پاکستان کے حق میں کیسے ہو گئے۔ تو بہرحال اس کا سراغ بھی لگایا گیا۔ تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے کسی بھی دوست ملک نے موجودہ اس سیٹ اپ کو کسی قسم کا فائنینشیل ریلیف دینے سے انکار کر دیا اور معذرت کی۔ پھر IMF نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جناب یہ کرپشن روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں، منی لانڈرنگ روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں۔ تو یہ بھی ہوا۔ تو اس لیے یہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معافی مانگے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کے سب مجبور ہوئے ہیں۔ اس رجیم چینج جو ہائیبرڈ سسٹم ایک باقاعدہ طور پہ پلانٹڈ تحریک عدم اعتماد تھی، وہ جو آئی اس کو کس طریقے سے لایا گیا، تو یہ ایک پلانڈ تھا سارا کچھ۔ اس کو انڈو کرنا ضروری تھا پاکستان کے لیے، اور اس لیے جناب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں مناظر پولنگ ڈے والے دن، پولنگ گنتی میں جو کچھ ہونا تھا وہ صرف اور صرف عوام کی طاقت نے روکا ہے، اور ووٹ آؤٹ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ دھاندلی کو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ایک اور اچھی بات میں اب آپ کو کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہوئی کہ مسلم لیگ نواز نے یہ نتائج تسلیم کیے ہیں، اور یہ پہلا ایک سائن ہے، پازیٹیو سائن ہے۔ اب پولیٹیکل پلیئرز کو چاہیے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں عمران خان صاحب سمیت، اور آپس میں بیٹھ کے آئندہ کا جو رولز آف گیمز ہیں وہ طے کریں، فری فیئر الیکشن کی بات کریں اور اس کے لیے آگے بڑھیں۔ البتہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس سارے پروسیس میں جو گند گھولا وہ نہیں دھل سکتا کسی بھی صورت میں۔ ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور ان کو تو جانا چاہیے گھر۔ نیا چیف الیکشن کمشنر آئے، نیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، تمام پولیٹیکل پلیئر بیٹھیں، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور بیٹھ کے
آئندہ کا فری فیئر الیکشن کی بات کریں اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک حل ہے۔ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے کوسوں دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر جتنا زیادہ جو پریشر ہے وہ آیا ہے ہمارے مسلح افواج پہ، وہ ماضی میں کبھی نہیں آیا۔ اور اس بار پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام جو مسلح افواج سے پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، بنیادی طور پہ، جو کہ دل و جان سے پاکستان کے افواج سے پیار کرتے تھے، اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان کی فوج سے پیار کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا جی، یہ پاکستان کی دنیا بھر کی نظریں بھی، اور پاکستان کے اپنے اندر پاکستانی کی نظریں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے آگے نہ بڑھا گیا، اور ابھی بھی اگر ان عناصر کی بات سنی گئی جو کہ آپ کو بھڑکائیں گے، جو کہ آپ کو کہیں گے، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کا کیا ہے جی، ان کو 4 مہینے کے اندر ان کی پالیٹکس کو دفن کر دیا جائے گا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی تھیں، کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں ایک اضافی نوٹ پہ۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایسے اضافی نوٹ پہ جس کو خود عدلیہ کے آنریبل ججز نے تسلیم نہیں کیا اور اسے اپنے فیصلے کا حصہ نہیں بنایا، اپنے فیصلے کے اندر اس پیج کو گھسنے نہیں دیا، تو ہونا تو چاہیے کہ انہیں پہ آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے۔ جو سپریم کورٹ ہی خود نہیں مان رہی، آنریبل ججز نہیں مان رہے، تو اس اضافی نوٹ کو انہیں پہ لگا دینا چاہیے، اس اضافی نوٹ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہے وہ باتیں، کیونکہ اس 3 مہینوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہی کچھ سیکھا ہے کہ جناب اجتماعی فیصلے اور پارلیمان کے فیصلے پارلیمان کے فورم پہ ہونے چاہیے، سیاسی فیصلے سیاسی فورم پہ ہونے چاہیے، اور جب بھی کسی ادارے کے سربراہ سیاسی فیصلے کریں گے اور اس کو سیکورٹی کا نام دیں گے، قومی سلامتی کا نام دیں گے، تو وہ فیصلے تسلیم نہیں کیے جائیں گے، اور ان پہ لوگ تنقید بھی کریں گے، ان پہ تنقید بھی نہیں روکی جا سکے گی۔ تو اس دوران جی یہ سب کچھ ہوا۔ اب 22 تاریخ تک دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک صوبائی سیٹ ہے، اس پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ چند ووٹوں کا مارجن ہے، اور وہ بھی عزت اور کیا نام ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس لیے تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کہ جناب قومی اسمبلی میں کیا ہونے والا ہے، پنجاب واپس تحریک انصاف کے پاس، اور رجیم چینج آپریشن ہوا ناکام، اور اپنی موت آپ مر گیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ امبیسیڈر کو بلا کے دھمکیاں دیں، پاکستان کے سفیر کو بلا کے دھمکیاں دیں، اور انہیں کتنی زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور پبلک ڈپلومیسی پہ کی گئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، 22 کروڑ پاکستان کے عوام کے اذہان کو تبدیل کرنے کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ ساری کی ساری ڈوب گئی ہے، اور اس کو دوبارہ سیٹ کرنے میں انہیں کتنا مزید عرصہ لگے گا، یہ ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔